مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا حشر تک نام و نشان پنجتن رسول اللہ کا دید حسن رہ جائے گا جو بھی پڑھے گا صاحب رونق کے اوپر درود جو بھی پڑھے گا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بن رہ جائے گا نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سنا کو پتہ پتہ ہے سنا کو پتہ پتہ ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکرے کرے جا رہا تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا ذکر رسول پاک سے جو آنکھ نم نہیں جلووں کی بارگاہ میں اس کا بھرم نہیں پڑھنے لگے درود جب دل کی دھڑکنے ارے اس سے بڑا تو خدا کا کرم نہیں اس سے بڑا تو خدا کا کرم نہیں اعجاز مصطفیٰ پہ شریعت کھڑی رہی دروازہ رسول پہ رحمت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول اور پشت پر تھے حسین حسین تو بیٹھے رہے عبادت کھڑی رہی حسین تو بیٹھے رہے عبادت کھڑی رہی توتیاں نے خوشنما کرتی ہیں حتم شیسنا بلغ اللہ بے کما رہی کمریاں بھی کو بکو لے لے کے ہری گل کی وہ کرتی ہے حتم گفتگو کیفت تو جام جما رہی گل بلے کی شوق میں ڈالی ہوئی گلتوں میں کہتی ہے حتم ذوق میں حسنت جبی و خسان ہی ارے چڑیوں کی سن کر چہتے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ درود پاک نبی پاک کا صاحب و صاحب درود پر سے ثواب مل سی درود پر سے ثواب مل سی ثواب تم بے حساب مل سی جے کر تم پر سے سلام سیدے سے روزہ وچو جواب مل سی جے کر تم پر سے سلام سیدے سے روزہ وچو جواب مل سی دوستو رات پر غلام ہے کروڑ تے کاری کریم صاحب نے فون کی دے میں کہ پروگرام میں بات ہے فون رابطہ کرے سامت رابطہ کی دے انہاں کے پروگرام میں تو سا آؤں ہے میں کہ میں پیر چھت حضرت دے میں پیر سلام اللہ دے کھول اتو ہون فارغ تھیاں میں سدھا ہی دے لگا ہے دے دی معذر کرے نا پاسے پروگرام چلتا پہ تلاوت تو سر سنیے خوبصورت تیرا قرآن سنیے خوبصورت راہ سنیے انشاءاللہ خوبصورت کتاب سن سو بڑے طریقے دے بیٹھ گئے بڑی محبت نال سن میں نے ایک سنا خان بیٹھے محمد شعیب سے او تشریف دینا نے بارگاہ حبیب حبیب دے حضور مختصر دن حاضر ہو سی مدینہ دے بعد صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ فہیم السرجہ خطاب ہو سی بات ایک نام ہو سی بات آپ استاد سے انہوں خطاب ہو سی مختصر صلی اللہ علیہ یا
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جیندہ جگ پروانہ ہے سبحان اللہ جیندہ جگ پروانہ ہے جیندہ جگ پروانہ ہے کہ بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے بابا زہرا دا حسنین دا نانا ہے اور قرآن پڑھایا کر قرآن پڑھایا کر قرآن پڑھایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے میلاد منایا کر دو اشعار میلاد کے حوالے سے بانی محفل کی طرف سے 10 منٹ کا ٹائم ملا تھا من شاہ سے سرٹیفکیٹ پہ آیا انشاءاللہ اس کے بعد دو اشعار بی بی فاطمہ الزہرا کی نوکروں کی شان میں مل کے پڑھی گئے کہ سنی ہے تا میلاد منا تھوڑی سی محبت ملا دیں کہ سنی ہے تا میلاد منا پیارے رب دی ہے پیاری ادا تے قسمت در بوسیاں سنی ہے تا میلاد منا سنی ہے تا میلاد منا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر سید صدر صاحب صاحب نعرہ تکبیر حضرت علامہ مولانا قاری عنایت اللہ صاحب حضرت علامہ مولانا استاد العلماء رئیس المدرسین حضرت علامہ مولانا شمس الدین صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قاری غلام قاسم صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تمام دوست تمام دوست تمام دوست محمد سے کہہ رہے سبحان اللہ کہ سنی ہے تا میلاد منا سنی ہے تا میلاد منا پیارے رب دی ہے پیاری ادا تے قسمت در بوسیاں تے قسمت در بوسیاں سنی ہے تا میلاد منا پیارے رب دی ہے پیاری ادا تے قسمت در بوسیاں تے قسمت در بوسیاں اور اپنا میلاد سونے آپ بھی منایا گئی پڑھ کے میلاد سے صحابہ کو سنایا ہے اپنا میلاد سنے آپ بھی منایا گئی
پوسیاں. اب یہ شعر جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے کہ جنہا جنہا کا بنایا پیارے آقا کا میلاد اللہ سونے گھر کیتا انہا دا آباد کہ جنہا جنہا کا بنایا پیارے آقا کا میلاد اللہ سونے گھر کیتا انہا دا آباد گھر تو بھی آباد کرا گھر تو بھی آباد کرا محفل میلاد منا تے قسمت در پوسیاں گھر تو بھی آباد کرا محفل میلاد منا تے قسمت در پوسیاں تے قسمت در پوسیاں. ایک شعر بی بی فاطمہ الزہرا کی نام شان کہ ہوندے ڈھیر ودے لجپال نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے ہوندے ڈھیر ودے لجپال نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے سیدہ زہرا دے تیرے دل مدن تو بعد ولاد نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے حسن و حسین دی پاک ہے امی سارے خاک باپ دے کمی حسن حسین دی پاک ہے امی سارے خاک باپ دے کمی سب غوث کو سب ابدال نوکر زہرا دے سیدہ زہرا دے سیدہ زہرا حضرات گرامی سراخان مصطفیٰ جناب محمد شعیب صاحب جڑے اپنی حاضری پیش کریں دے بین میلاد مصطفیٰ دے حوالے نال اور سیدہ زہرا دی شان دے اندر ہن وقتی ہوش سنبھال اپنے ہن ستے بھاگ جگہ دا جو ایک شعر دلی آگے خیال میں سرانے وہ میلاد دے حسنا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا. در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو آقا تیرے قدموں پہ قربان گیا. سبحان اللہ. اور تجھ سے جو پھیر کے منہ جانب قرآن گیا نہ سرخ روح ہو کے وہ دنیا سے انسان گیا. نہ سرخ روح ہو کے وہ دنیا سے انسان گیا. اور جس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا. جس بلندی پہ ہرگز نہ کوئی انسان گیا
بن کے وہ عرش پہ اللہ کا مہمان گیا، اور میرے اعمال میرے ہی نہیں ہمارے اعمال تو بخشش کے نہ تھے، پھر بھی نصیب کی محمد نے سفارش تو خدا مان کی محمد نے سفارش تو خدا مان گیا۔ اور یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ بے جان چیزیں، یہ پھیکی نمائش، یہ پھول اور کلیاں، یہ تارے ہٹا دو، جہاں سے گزرنا ہے اس مصطفیٰ نے وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو، وہاں میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو۔ اور غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، یہ ان کا فخر کہ سلیمان کو جن پہ رشک آئے، وہ ان کا حسن کہ یوسف پہ منہ چھپا کے چلے۔ نصیب نہیں ان کے سوا کوئی رسول ایسا، نصیب نہیں ان کے سوا کوئی محبوب ایسا، نصیب نہیں ان کے سوا کوئی مصطفیٰ ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو ساری امت کو بخشوا کے چلے۔ واہ واہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ جب بھی بات کرو لِلْحُسْنًا، اچھی بات کرو۔ اس ٹائم بھی لوگاں دے نال گل کرو لِلْحُسْنًا، اچھی گل کرو۔ اس اچھی گل تو مراد کے مختلف کتب تفاسیر کے اندر اس دیا مختلف تفاسیرہ بیان کیتیاں گئی ہیں۔ اس دی ایک تفسیر تے یہ بیان کیتی گئی ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جس وقت لوگاں دے نال گل کرو تو اچھی گل کرو۔ اس اچھی گل تو مراد کے ہے، بعض مفسرین کرام نے اس اچھی گل تو مراد کی تے سچی گل، تو گویا اس کا معنی یہ تھی دیا کہ یہ لوگاں دے نال گل کرو تو سچی گل کرو۔ اس دی دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگاں دے نال گل کرو تو عدل و انصاف دی گل کی گئی، اور اس دی تیسری تفسیر بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگاں دے نال گل کرو تو مکارم اخلاق دی گل کرو۔ مکارم اخلاق کیا ہے؟ اس دے ضمن دے اندر، اسے پس منظر دے اندر ایک گل کہ مکارم اخلاق کیا ہے، اچھا اخلاق کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت دے جد امجد، آپ دے استاد محترم، آپ ایک گلی دے وچوں گزرے ویندے تے اعلیٰ حضرت دے استاد محترم دے اتے ایک ہندو لڑکی نے رنگ سٹا، انہاں دا تہوار ہی ہولی دا، اور وہ اپنے تہوار کو منائیں دے رنگ سٹ کے اس ہندو لڑکی نے اعلیٰ حضرت دے استاد دے رنگ سٹا، تو جڑے آپ دے مریدین متوسلین جڑے آپ دے نال چلن والے شاگرد انہاں آکھا جی سانو اجازت دیو، اساں اس لڑکی دے کول رنگ دا بدلہ گھنے ہیں، ہن دیکھنا ہے کہ اخلاق کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس لڑکی کو رنگ دا بدلہ نہیں گرنا، بلکہ اس میں نو رنگا ہے، ہن میں دے ہوتے بھی لازم تھی گیا میں بھی اس نو رنگ دے، اس میں نو رنگا ہے، اس نے مجھے رنگ سے رنگا ہے، میں اس عشق مصطفیٰ سے رنگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اس میں نو رنگ تے نال رنگ ہے۔ اچھا اخلاق یہ ہے کہ میں اس عشق مصطفیٰ تے نال رنگ دے سکتا، اور آپ نے فرمایا بیٹی کہ جڑا رنگ سٹ چھوڑے اس دی خیر ہے، پیا اگر کوئی بچہ پیے وہ بھی چاہ کے میں نو دے سکتا۔ تو ہندو لڑکی دے کافی عرصے تو ماں بعد فوت ہو گئے، اس نے کسے نے اتنے پیار دے نال بیٹا نہیں پکارا، تو گھر دے دروازے تو باہر نکلی
اور باہر نکل کے آتی ہے کہ جناب یہ میرا دروازہ چھوڑ کے باہر جمع جائے پہلے میں نے اس محبوب کا کلمہ پڑھانے کے لیے تم اتنا اچھا اخلاق تھا. اور اس کی چوتھی تفسیر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کی تھی. آپ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کی یہ تفسیر ہے جب بھی بات کیا کرو اچھی بات کیا کرو. آپ فرماتے ہیں میں مانتا ہوں سچی بات بھی اچھی بات ہے, میں مانتا ہوں مکارے میں اخلاق کی بات کرنا بھی اچھی بات ہے, میں مانتا ہوں عدل و انصاف کی بات کرنا بھی اچھی بات ہے, لیکن ان سب سے اچھی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی جو چوتھی تفسیر ہے اے فی شان محمد, اس کی تفسیر یہ ہے کہ جہاں بھی بیٹھے کرو جگہ جگہ پر میرے محبوب کا تذکرہ اس کی چوتھی تفسیر ہے یہ جہاں پہ بیٹھے کرو میرے محبوب کا تذکرہ اور میرے محبوب کے قصیدے بیان کرتے کرو. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان کے مقام اور مرتبہ کے علامہ فضل خیر آبادی اور آپ نے اور آپ کے والدین دا دینی کتب دے اندر بڑا کردار ہے. علامہ فضل خیر آبادی اے او ہستی ہیں جنہاں تحریک آزادی دی بنیاد رکھی اور وقت او تحریک آزادی تحریک پاکستان دے اندر تبدیل تھے. اے او ہستی ہیں کہ علامہ فضل خیر آبادی آپ نے کو یہ پوچھا کیا کہ جناب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا بلڈ پریشر ہمارے ایشو ہوندے تے اس وجہ سے وآخر دعوانا حضرت محترم صاحبزادہ والا سلام فرماؤ سے محفل نوکری پیش کرنا پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ کیا یا حبیب اللہ. کوئی زبان خاموش نہ ہوئے جھوم کے پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ بڑی وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دوستو سرکی دیوچ ہم شریف ہے اور بالکل پیور ٹھیک سے رکھی. میں اگے بھی عرض کر گیا کہ مہربانی فرمے سو سماعت فرمے سو بڑا لطف حاصل انشاءاللہ. والدی ماں کھیتلی ساری سوجلا اللہ چندر تارے تیرے ساریاں شئی تیریاں شئی اللہ سونا سئی کوڑ نہیں سارے تھمے سارے نارے تیرے بڑی دماغ کھیتلی. شاید اجاب لفظ پیش کیتے ہیں انہوں نے لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ سے ہر چیز دعا دی ہر چیز پہلی ہے میرا رب کریم ساری ہے کیری شیخ سمات فرمائے سو پتے
پھول تے میوے تیرے سارے صدقے تیرے صدقے گھولے تیرے صدقے گھولے بن صدقے وارے تیرے ساری اشین تیری اشین نہ کوئی شد مت دی حد نہ ہی حد دی کوئی قدر نہ ہے کوئی تیری جد نہ ہی تو کوئی دی جد نہ ہے کوئی تیری جد نہ ہے تو کوئی دی جد مورتاں تیریاں صورتاں تیریاں شرم والے تیرے کرم ہارے تیرے ساری اشین تیری اشین اور دوستو انتہائی قابل توجہ شیر سماعت فرمیشو پلے جدے بھلے سوئی دی ٹکڑا ہوئے اوندا بھی تو ہی اللہ جیتا کوئی نہ ہوئے اللہ اوندا بھی تو ہی جیتا کوئی نہ ہوئے ہک دی ہر ہک اتے اچ اتے جھک اتے کھلے ہوئے بابے رحمت دے بارے ساری اشین تیری اشین سونا سے کوڑنی سارے دھملے تیرے سارے نعرے تیرے خالی نہ موڑی یا رسول اللہ خالی نہ موڑی طیبہ دے سائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا خالی نہ موڑی رب دا جانی رب دا حبیب دکھیاں بیمارات دل دا طبیب دیدار تیرا صدیاں دوائیاں جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا اور دوستو جنہیں ہن تے چپ کر کے بیٹھ رہ گئے ہو انشاءاللہ این شیر کے ضرور سبحان اللہ آپ سو پنج تن دا صدقہ آقا سانو خیر پاوی وقت نظارے گھکڑا وکھاوی ایویں نی سونا تیرے نال لایا جگ چھڑ کے سارا تیرے در تے آیا تیرے منگتے آقا رتبہ کمال
تو بدنے تیریاں گدائیاں چھڑ کے سارا تیرے در آیا خالی نہ موڑی فرما دے سبحان اللہ دوستو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکری بار جبرائیل کو فرمایا کہ میں نے جی حسین کو لکھے شاعر نے جو لکھے میں جو نظر کرنا انشاءاللہ سور پہ سو شاعر نے کیا لکھا ہے ایک دن میرے نبی ایک دن میرے نبی جبریل نو کیا ایک دن میرے نبی جبریل نو کیا تو تے تکیے خدائی دس ہے کوئی میرے جیا ایک دن میرے نبی جبریل نو کیا تو تے تکیے خدائی دس ہے کوئی میرے جیا ایک دن میرے نبی میرے چہرے میں بانو کوئی دیکھے آئی چہرہ میں مازاب اکھا میں زلفاں دا سیرا میرے چہرے میں بانو کوئی دیکھے آئی چہرہ میں مازاب اکھا میں زلفاں دا سیرا سیرا کسے ہور دائے پیرا کسے ہور دائے پیرا تا تو بوسائے لیا کسے ہور دائے پیرا تا تو بوسائے لیا تو تے تکیے خدائی دس ہے کوئی میرے جیا ایک دن میرے نبی میری اکھا جی اکھا کتھے بیٹھیاں نے اکھا یا دس مینوں آکے کتھے پھیندیاں
آنکھیں صدقے میں تیتھوں اللہ پاک دا پیا آنکھیں صدقے میں تیتھوں اللہ پاک دا پیا میں تے تکیے خدائی نہیں کوئی تیرے جیا ایک دن میرے نبی آخر تے دو شان مولا علی شان صدق دی جازی علی ہوئے علی 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 ہوئے دوستو میں گزارش کرے سا میں نہ صرف 10 سیکنڈ واسطے صرف 10 سیکنڈ واسطے حضور سنا خواہ بڑھ کے ہاتھ اتنا چاہ کے میں مل کے بڑھ گئی چھو علی 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 ہوئے پیر تیرے پھر گھبرائی گا جنہ کوئی دکھ دے جنہ کوئی دکھ دے ہس کے دکھائی گا علی ہوئے پیر تیرے پھر گھبرائی گا بڑائی گا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے دکھائی گا علی 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 آخری شعر سماعت کر بیسو جتنے نہ پڑھایا جاوے پردہ بطولنا جتنے نہ نصاب ہوئے علی کے رسولنا جتنے نہ نصاب ہوئے علی کے رسولنا اج دے ہاں ہاں اج دے سکولا چلی بالا نو پڑھائی دا جنہ کوئی دکھ دے ہس کے دکھائی دا علی 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 علی